آج ہم جس حکمران کی بات کرنے لگے ہیں دنیا اس کو الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے جانتی ہے اور ایشیا میں اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر جولائی 356 قبل مسیح میں مقدونیہ میں پیدا ہوا۔ وہ بادشاہ فلپ کے ہاں پیدا ہونے والا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے تخت کا وارث بھی تھا۔ الیگزینڈر بادشاہ فلپ کی غالباً تیسری یا چوتھی بیوی اولمپیا سے پیدا ہوا۔ ملکہ اولمپیا کو جادوگری میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ جب الیگزینڈر کی عمر محض 12 سال کی ہوئی تو اس کی تربیت کے لیے اس وقت کے عظیم استاد اور فلاسفر ارسطو کو طلب کیا گیا، جس نے سکندر اعظم کو مختلف علوم کا ماہر بنا دیا۔ یہ وہی ارسطو تھا جس کے بارے میں سکندر نے کہا تھا کہ اگر ایک سکندر مر جائے تو ارسطو 1000 سکندر بنا سکتا ہے، لیکن 1000 سکندر مل کے بھی ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے۔ الیگزینڈر نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور مختلف جنگی طریقے بھی سیکھے۔ جب الیگزینڈر کی عمر محض 20 سال کی تھی تو اس کے والد فلپ کو ایک شاہی تقریب میں اس کے اپنے ہی محافظ نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب یہ محافظ بھاگنے لگا تو دیگر محافظوں نے اسے بھی قتل کر دیا، اور یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا کہ بادشاہ فلپ کا اصل قاتل کون تھا۔ لیکن زیادہ تاریخ دانوں کے مطابق بادشاہ فلپ کا قاتل اس کا اپنا ہی بیٹا الیگزینڈر اور اس کی ماں اولمپیا تھی۔ البتہ بادشاہ فلپ کی موت کے بعد الیگزینڈر کو تخت کی رسائی تک زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور محض 20 سال کی عمر میں الیگزینڈر مقدونیہ کے تخت پر برجمان ہوا، اور اس کا پہلا مقصد تھا پورا یونان کو فتح کرنا، اور جس میں اس کو زیادہ مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ البتہ یونان کی فتح کے بعد اس نے ترکیہ کا رخ کیا۔ ترکی میں لڑی جانے والی جنگ گارنکس کا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جب گھمسان کا رن پڑا تو الیگزینڈر جنگ کرتے ہوئے دوسری فوج میں گھس گیا۔ عین اس وقت اس دشمن سپاہی نے اس کے سر پر تلوار تانی، اور جیسے ہی وار کرنے لگا تو اس کا اپنا ایک سپہ سالار دا کلائٹس دا بلیک وہاں موجود تھا۔ اس نے وار کر کے اس دشمن سپاہی کا بازو ہی اتار دیا۔ اس واقعے کے 6 سال کے بعد الیگزینڈر اور کلائٹس دا بلیک کے درمیان ایک بات پر بحث ہوئی، جس میں کلائٹس دا بلیک کا کہنا تھا کہ تم نے کیوں ایشیائی بادشاہوں کی طرح خود کو سجدے کروانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بات اس قدر بڑی کہ الیگزینڈر نے کلائٹس دا بلیک کو نیزے کے ساتھ قتل کر دیا۔ یاد رہے یہ وہی کلائٹس تھا جس نے جنگ کے دوران اس کی جان بچائی تھی، اور یہ اس کے بچپن کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ترکی کو فتح کرنے کے بعد الیگزینڈر نے اگلا پڑاؤ فارس کی عظیم سلطنت کا کیا۔ یہ جنگی مرحلہ الیگزینڈر کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا، البتہ اس نے اس کو فتح کر لیا، اور اس کی فتح کے بعد اس نے اپنا رخ مصر کی جانب کیا اور مصر کو بھی فتح کیا، اور پھر واپس عراق کے راستے ہوتا ہوا وہ آج کے خیبر پختونخوا میں داخل ہوا اور یہ سارا علاقہ بھی فتح کیا، جس میں اس کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ البتہ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان آباد ریاست کے بادشاہ راجہ پورس نے اس کا رستہ روکا۔ تاریخ دانوں کے مطابق سکندر نے راجہ پورس کو کہا کہ آؤ مجھے دریا کے کنارے ملو، یعنی کہ میری بیعت کرو، اور تاریخ دان اس بہادر سپوت کا جواب تاریخ کی کتب میں لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جب راجہ پورس نے کہا تھا کہ میں دریا کے کنارے ضرور آؤں گا مگر تلواروں اور نیزوں کے سائے میں، یعنی میری اور تمہاری جنگ ہوگی۔ الیگزینڈر کو جنگی مہم کے دوران جو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ پنجاب میں راجہ پورس کے ساتھ ہی تھا۔ راجہ پورس اور الیگزینڈر کے درمیان ہونے والی سب سے بڑی جنگ ضلع منڈی بہاؤدین کے قصبے ٹبا مونگ میں لڑی گئی، جس میں الیگزینڈر کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ الیگزینڈر نے جب جنگ فتح کی اور راجہ پورس کو بھی اس کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا۔ راجہ کو جب الیگزینڈر کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا تو الیگزینڈر نے کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو راجہ پورس نے جواب دیا وہی سلوک جو بادشاہوں سے کیا کرتے ہیں۔ اس بات سے الیگزینڈر اتنا متاثر ہوا کہ راجہ پورس کو اس کی سلطنت واپس کر دی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ جو بھی ہمیں ملتی ہے وہ یونانی تاریخ دانوں سے ملتی ہے۔ البتہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ جنگ راجہ پورس جیت گیا تھا اور الیگزینڈر کی فوج میں بغاوت ہو چکی تھی۔ منڈی بہاؤدین میں الیگزینڈر نے ایک شہر بھی بسایا جس کا نام اپنے گھوڑے کے نام پر رکھا، فیصولہ، جسے آج ہم فالیا کہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد الیگزینڈر سندھ کے راستے سے ہوتا ہوا بھارت میں موجود پتلی پوترا کی سرحد تک پہنچ گیا، جہاں اس وقت نندی امپائر موجود تھی، اور وہاں اس کی فوج میں بغاوت شدت اختیار کر گئی۔ الیگزینڈر نے اس پاداش میں تقریباً 1000 سپاہی قتل کروا دیے اور بہت سوں کو لالچ دیا، لیکن فوج جنگوں کی تھکاوٹ اور راجہ پورس کے ساتھ جنگ میں حوصلے کھو چکے تھے۔ پھر الیگزینڈر نے بھی واپسی پر رضامندی ظاہر کی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ملتان کے قصبے تلمبا میں ایک بادشاہ کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں الیگزینڈر کو تیر بھی لگا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخم بھرنے میں کچھ دن لگے اور پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ الیگزینڈر کا لشکر بائبلون یعنی بائبل پہنچا
تو الیگزینڈر کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہوئی۔ شاہی حکیموں نے علاج شروع کیا لیکن الیگزینڈر جانبر نہ ہو سکا اور 323 قبل مسیح میں محض 32 سال کی عمر میں بائبل میں انتقال کر گیا۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنا وطن پھر سے دیکھ سکے، لیکن اس کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ الیگزینڈر کی موت کے بارے میں تاریخ میں اتفاق نہیں ہے۔ الیگزینڈر کی موت کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے مشہور روایات یہ ہیں کہ الیگزینڈر کی موت جنگوں میں لگنے والے زخموں میں انفیکشن سے ہوئی، اور ایک اور مشہور روایت کے مطابق ملیریا یا ٹائیفائڈ سے ہوئی، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق الیگزینڈر کی موت اسی کے استاد کے ارسطو کے دیے ہوئے زہر سے ہوئی۔ اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو شیشے کے تابوت میں مصر بھیج دیا گیا اور وہیں پر دفن کر دیا گیا۔